الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء، ہماری آج کے جو کلاس ہے، آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے ہیومن پرسنالٹی اینڈ اسلامک پرسپیکٹیو، یعنی شریعت کے اسلام کے تناظر میں جو انسانی شخصیت ہے اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اسلام میں انسانی شخصیت کو نکھارنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے اور کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، انسان کے باطن کو سنوارنے کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہر کو بھی سنوارنے کے احکامات دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان کا تزکیہ نفس کیا ہے، یعنی انسان کا باطن لوگوں کا سنوارا ہے نا، ساتھ ہی ساتھ ظاہر بھی سنوارا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب بھی مسجد میں آؤ تو خوب زیب و زینت کر کے آؤ، تاکہ انسان جو شخصیت ہے اس کا اچھا اثر پڑے۔ خوبصورت لباس، بالکل زبردست طریقے سے مسجد میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور و شطر الایمان کہہ کر کہ صفائی نصف ایمان ہے، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی، اسلامی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر یعنی ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی نا حالت مطلب پرانے سے کپڑے اور الجھے ہوئے بال اور اس طرح سے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ کی نعمتیں آپ کو پاس نہیں ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، مجھ پر بہت کرم ہے، بہت رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ بندے کو اپنی نعمتیں دیتا ہے نا، تو پھر اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمتوں کا اظہار کرے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر اچھے کپڑے تھے تو وہ پہنا کرو، پہن کر آنا چاہیے تھے، اپنی شخصیت کو ظاہری طور پر بھی سنوار کر رکھنا چاہیے، جیسے باطنی طور پر سنوار کر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو المیہ ہے کہ ہم تو یعنی جو ہماری شخصیت ہے اس کو ظاہری طور پر سنوارنے میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، مختلف قسم کے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، کریم، پاؤڈر، شیمپو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، مہنگے سے مہنگا لباس پہنتے ہیں۔ کسی فنکشن میں جانا ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر وہ چیز ظاہری طور پر استعمال کریں جس سے دوسروں پر ہمارا رعب پڑ جائے، ہم اچھے لگیں دوسروں کو۔ ٹھیک جی، بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر ایسا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اگر نیت ہے کسی کو نیچا دکھانے کی تو پھر یہ جو ہے نا سارا گناہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی جب ہم کریں گے تو پھر ہی ہماری جو انسانی شخصیت ہے نا وہ نکھرے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو جو درس دیا ہے
دیکھ لیں ہر موقع پر صفائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا. پھر آپ نے عیدین کے موقع پر خاص طور پر آپ نے کہا جو سنت مبارکہ ہے کہ بہترین لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور مطلب بالوں میں کنگھی کرتے، سرما لگانے کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. تو یہ ساری چیزیں کیوں تھیں کہ اس سے انسانی شخصیت جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. انسانی شخصیت پر جو ہے نا دوسروں پر انسانی شخصیت کا بہت اثر ہوتا ہے، اور انسان دوسروں کی نظروں میں اچھا یعنی نظر آتا ہے، سمجھا جاتا ہے. اور اگر کسی کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی مطلب اس طرح سے ہی رہے تو لوگ اس کے بارے میں بہت مختلف قسم کے نا وہ نازیبا سے اور کمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کنجوسی کا طعنہ دیا جاتا ہے، بخیلی کا طعنہ دیا جاتا ہے. اور کنجوسی اور بخیلی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مطلب بہت سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ احکامات موجود ہیں کہ اپنی شخصیت کو سنوار کر رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب انسانی شخصیت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے بہت سی احکامات دیے. اس کے انسانی شخصیت کے سنوارنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اچھے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نمبر دو برے احکامات سے باتوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ دونوں مطلب اچھے اعمال کر کے اور برے چیزوں سے بچ کر انسان اپنی شخصیت کو یعنی پروموٹ کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس کا ہر دور میں یہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یعنی اپنی شخصیت ظاہری طور پر بھی سنوارنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کوئی وفد آتا ملاقات کے لیے تو بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے. خاص قسم کا ایک جوڑا اسپیشل رکھا ہوا تھا جو کسی کی ملاقات کے وقت آفیشیل میٹنگ کے وقت ہی وہ اس کو مطلب پہنا کرتے تھے تاکہ اچھا امپریس جائے دوسرے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام ہیں. ہاں، اگر دل آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین فتح ہوا تو شام کو جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے یہ عرض کی کہ امیر المومنین آپ کوئی اچھا لباس مطلب پہن لیں، کیونکہ ان کے لباس میں تو 17 پیوند لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نہیں پہنا، انکار کر دیا. تو یہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھا. پیوند لگے ہونا یہ عیب نہیں ہے، گندا ہونا یہ عیب ہے. تو ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے، پیوند لگے ہوئے یہ عیب نہیں تھا کیونکہ وہ تھے وہ صاف ستھرے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جو نا اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس کا فاتح خلیفہ تھا اس کی جو نشانیاں ہیں وہ دوسری پہلی الہامی کتابوں میں بیان کر رکھی تھیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی حکمت تھی کہ انہیں وہ پیوند لگے ہوئے کرتے کے ساتھ ہی عمر فاروق جائیں تاکہ وہ نشانیاں پوری ہو جائیں. چونکہ بیت المقدس کے فاتح آپ تھے، اگر اچھا لباس پہن لیتے تو وہ جو پیشین گوئیاں تھیں اس میں ڈاؤٹ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتا دی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ڈاؤٹ فل ثابت ہو. اس لیے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں جب آپ کو کوئی آفیشیل میٹنگ کرنی ہوتی خلیفہ ہوتے ہوئے یا کہیں جانا ہوتا تو اسپیشل ایک لباس رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب شہید زخمی ہوئے ہیں تو اپنی بیگم جو تھیں ان کی خاتون اول حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ میرے وہ جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ مطلب مجھے لا دیں، وہ کپڑے پہنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پہن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننے والا ہوں،
تو جب مطلب کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو بالکل بن سنور کر جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب یہ بھی بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ خاص طور پر صحابہ کو یہ تقریر کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ فرمان ہے نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتیں بیان کرو. بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا اظہار کرو، ان کو سنبھال کر یا ان کو چھپا کر کنجوسی کرتے ہوئے نہ رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں جو اسلام کی انسان کی شخصیت کو لوگوں کی نظروں میں جو بڑا کرتی ہیں اور اللہ کی نظروں میں بڑا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہم اس آج کے لیکچر میں ہم کچھ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. ہیں تو بہت سی، لیکن ہم تھوڑا کر کے کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو سلیبس ہے یہ اس میں نوٹس ہیں، ان کے مطابق ہم چلیں گے تاکہ آسانی بھی رہے گی پڑھنے میں اور سننے میں سمجھنے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے ہے ٹرسٹ وردینس، امانت داری. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم فرمایا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کر دو. اس کا ایک خاص جو ہے نا وہ شان نزول ہے. جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو اس وقت مکہ خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے، تو مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے، کیونکہ اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی صفائی کرنی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی لینے کے لیے بھیجا. تو جو حضرت عثمان بن طلحہ، یہ عثمان غنی ہیں جو گئے تھے چابی لینے، اور جو جن سے لینی تھی ان کا نام بھی عثمان بن طلحہ تھا. تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے نا وہ آگے سے انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا اور چابی نہ دی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیا عمر تم جاؤ چابی لے کر آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں گلی میں سے، جاتے ہی انہوں نے تھوڑا سا یعنی گلا صاف کرنے کے لیے کھنکھارا. تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کی آواز سن لی اور حضرت عثمان بن طلحہ سے کہنے لگی کہ بیٹا عمر آ گیا ہے، اب چابی دے دو جلدی سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آئے، آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اس کو بتوں سے پاک کیا، سب کچھ بالکل جب کلیئر ہو گیا تو اب پھر چابی کا معاملہ آیا. بہت سے صحابہ کی خواہش تھی کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ اب یہ چابی ہم اپنے پاس رکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی نازل کر دی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت ہیں وہ ان کے اہل کو واپس لوٹا دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو تھی چابیاں وہ واپس پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی یعنی بھیج دی تھی، انہیں ہی کو دے دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ امانت داری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا دین لمن لا امانت لہ، جو شخص امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو سب سے یعنی بدترین دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس کا صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا، امانت دار، حالانکہ بدترین دشمن ہیں، لیکن پھر بھی امین کہتے ہیں، امانت دار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرا یہ نام رکھو، انہوں نے خود رکھا تھا نا آپ سے متاثر ہو کر۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اپنے گھر دعوت کی، ٹھیک ہے۔ اور جب دعوت کی تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو وہ جو سب مخالفین بیٹھے تھے، ازلی مخالف بیٹھے تھے، ان سب نے کیا جواب دیا؟ قد جربناک مرارا قد وجدناک صادقا و امینا، ہم نے کئی بار آپ کا تجربہ کیا ہے کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہے ہیں تو وہی لوگ باہر باپ کے گھر کے باہر پہرا لگا کر کھڑے ہیں آپ کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے، اور انہی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں۔ اتنا ٹرسٹ تھا ان کو، اتنا اعتماد تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کسی صورت میں نہیں کر سکتے، اتنا ایماندار۔ اور یہ اصل یہ تھی کہ جو جانی جان کے دشمن ہیں اور ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جہاں ایمان والوں کی اور بہت سی جو ہیں وہ صفات بیان کی ہیں، وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ لوگ ہیں، مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت کے جو واقعات اور جو ہم نے پڑھے سنے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں اور پتہ چل جائے گا کہ امانت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو بس کیا کہا جائے اب۔ اچھا، تو امانت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ وہ پچھلا حکم سورہ مومنون میں تھا، یہ سورہ معارج میں ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پابندی کرتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لا دین لمن لا امانۃ لہ، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، ٹھیک ہے، جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو جس کا وضو نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو مسلمان ہے وہ مطلب
اس ظاہر ہے وہ فطرتاً انسان ہونے کے ناطے وہ خطا کار ہے. تو ہر انسان میں، ہر مسلمان میں مطلب غلطیاں خطائیں ہو سکتی ہیں، نقص ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ بددیانت اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بددیانتی کرے. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک جو ہے نا وہ مقرر کہ میں ایک دفعہ سن رہا تھا بیان، تو اس نے وہاں پر ایک سوال اٹھایا جو مجھے بہت دل کو لگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ازلی دشمن یہود و نصارہ اب تک صادق اور امین کہتے ہیں، امانت دار، آپ کی امانت کی گواہی دیتے ہیں اب تک، اور قیامت تک دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امانت دار شخص دنیا میں نہیں آیا. تو سوال یہ تھا کہ اتنا امانت دار نبی، اس کی امت اتنی بددیانت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، سوال تو بنتا ہے نا. نبی امانت دار اور ازل سے ازلی دشمن یہود و نصارہ بھی گواہی دیں، ٹھیک ہے، کہ نبی امانت دار ہے، اور اس امین نبی کی جو امت ہے وہ اتنی بددیانت کیوں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، آج تک دنیا مانتی ہے، یہود و نصارہ ہر مذہب کا لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس سچے نبی کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ بات بات پر جھوٹ، بات بات پر بددیانتی. مطلب یہ بددیانتی ہے نا، آپ میں بہت دور نہیں جاتے، آپ اپنے ملک کے جو حالیہ حالات ہیں ان کو ہی دیکھ لیں. بہت مطلب یہ کرنٹ ایشو ہے، بالکل ابھی چل رہا ہے. حکومت نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، لیکن ان بددیانتوں نے پٹرول جو ہے نا وہ سٹاک کر لیا، دینا بند کر دیا. کیوں؟ قیمتیں بڑھاؤ. کہنے کو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں زبانی کلامی، لیکن دیانت کا یہ حقدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ محبت کا اور اب دیانت کا یہ محال. آپ ایک دفعہ بازار گئے تو مارکیٹ میں آپ دکانیں چیک کر رہے تھے، مال جو دکان رکھا ہوا تھا وہ چیک کر رہے تھے، تو ایک دکان سے چیک کیا تو دیکھا آپ نے جو ہاتھ لگایا نا تو اوپر ٹھیک تھا، نیچے تھوڑا سا ڈیمیج تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے. پھر فرمایا من غش فلیس منا، جس نے مناوٹ کی اس کا یعنی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ. غشہ کا معنی صرف ملاوٹ کرنا ہی نہیں ہے، غشہ کا معنی دھوکہ دینا بھی ہے. جس نے امانت میں خیانت کی، اس نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے، ووٹ کو بھی امانت کہا جاتا ہے نا، اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ جو امانت ہے وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو، اس کا جواب دینا ہے. یہ نہیں ہے پی ٹی آئی والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا اور جان چھوٹ گئی، نون لیگ والوں نے نون لیگ کو ووٹ دے دیا، جان چھوٹ گئی، پی پی والوں نے پی پی والوں کو ووٹ دے دیا، جان چھوٹ گئی. نو، سوال ہوگا کہ کیا تم نے اہل بندے کو ووٹ دیا، اپنی امانت میں خیانت تو نہیں کی. ٹھیک ہے، اگر کی ہے تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ جو ہے
امانت داری کی مثالیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا کہ علی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے چلے آنا۔ وہ باہر ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی انہی کی امانتوں کی فکر ہے۔ تو امانت کے حقدار تک کو پہنچانا یہ انسان کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے۔ اگر وہ بددیانتی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا، اس کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو تھا کہ امانت داری۔ اب ایک اور پہلو بھی ہے اسی کا کہ امانت میں خیانت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں یعنی قابل اعتماد جان کر اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہے تو اس کی امانت واپس کر دو۔ اچھا، اور تم سے خیانت، اور جو شخص تم سے خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو، بلکہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے دوسرے جائز طریقے اختیار کرو۔ یعنی جو شخص آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی خیانت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا؟ یا حدث کذب، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آج اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کو اگر منافق کہہ دیا جائے تو وہ سر پھاڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بات پر غور نہیں کرے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے۔ اور آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا درجہ کیا بتایا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے آخری درجے اسفل میں ہوں گے۔ اسفل جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے، تو منافقین اس میں ہوں گے۔ تو امانت میں خیانت کرنے والا یہ منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی امانت میں خیانت کرنے میں مطلب شیطان کی اس میں خوشنودی ہے نا، شیطان کے لیے کشش ہے اس میں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو شیطان کے لیے تو یقیناً یہ خوشی کی بات ہوگی جو شخص امانت میں خیانت کرے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ جیسے یہ ایک روایت ہے نا کہ سنن ابو داود شریف کی، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہما وفی روایت وجاء الشیطان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کا کاروبار کے 2 ساتھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی خیانت نہ کریں تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، یعنی میری رحمتیں اور برکتیں ان دونوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن جب ایک شریک دوسرے شریک سے خیانت کرتا ہے
تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، یعنی برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان پھر شیطان آ جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں شریک لوگ جب تک آپس میں خیانت یعنی جو ہے چال بازی نہیں کرتے، تب تک میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان پر رحمت کرتا ہوں، ان کے کاروبار میں اور باہمی تعلقات میں برکت عطا کرتا ہوں۔ لیکن جب ان میں سے کسی کی نیت بد ہو جاتی ہے، بددیانتی کی، خیانت کی، اور خیانت کرنے لگ جاتا ہے، تب میں اپنی رحمت اور مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، اور پھر شیطان آ جاتا ہے جو ان کو اور ان کے کاروبار کو تباہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ یعنی اس کی بددیانتی کے جو ہے نا نقصانات ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نمونہ بنایا ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو امت کے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے امانت داری کا حق ادا کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب پوچھا آپ نے صحابہ سے، الا هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا نعم قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ امانت تھی نا، اللہ کی امانت تھی آپ کے سب لوگوں تک پہنچانی، اور آپ نے 100% صحیح پہنچا دی، اور آپ نے اپنی عملی زندگی میں بھی یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار شخص نہیں آیا۔ تو اب اس امت کو بھی تھوڑا سا مطلب فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا امانت دار نبی اور امت کیوں اتنی بددیانت ہے۔ ہر مال میں کوئی کاروبار، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو اور بددیانتی نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ایون کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، کلاس اسٹوڈنٹس یعنی اپنی تعلیم امانت داری سے حاصل نہیں کرتے، اساتذہ اپنے جو اسٹوڈنٹس کو تعلیم، اپنی کلاسز امانت داری سے نہیں لیتے، اور یہی خود لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو امانت داری کا پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امانت داری کا ٹاپک ہوتا ہے کلاس میں کہ اپنا کام امانت داری سے کرنا چاہیے، اور کلاس میں آتے ہیں 10 منٹ لیٹ، امانت داری وہاں پر اثر کیا کرے گی؟ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ چلیے کبھی بائی چانس ہو گیا، لیکن جن کی روٹین ہے، اب ایسے اساتذہ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کی روٹین ہے پورے سیمسٹر میں 6 یا 7 دن کلاس میں جانا ہوتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے فرائض کو پوری طرح نہیں کرتے، جو ان کے یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یونیورسٹی کو، اداروں کو، جو بھی ادارے ہیں، ٹھیک، اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں پورا۔ اس سے بڑھ کر بددیانتی اور کو کیا ہوگی؟ اور یہی لوگ امانت داری کا درس بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ اسٹوڈنٹس پر اثر کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا کسی صورت، جب خود ٹیچر کلاس میں یعنی
کام پوری طرح سے نہیں کروائے گا، امانت داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو وہ اسٹوڈنٹ سے کیسے توقع رکھے گا کہ اسٹوڈنٹ بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے کریں؟ جب آپ کسی سے ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کسی سے توقع رکھنا اس کی یہ فضول ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پر، ہر ادارے میں، ہر آفس میں کوئی آفیسر اپنے آفس میں دیر سے آتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے، آ کر باتوں میں اور ادھر کال کر لی اور ادھر کال کر لی، دفتروں میں بیٹھ کر موبائل پر فیس بک دیکھ لی، ٹائم پورا کیا چلے گئے، تو وہ اپنے فرائض سے بددیانتی کر رہا ہے۔ بددیانتی صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے چیز امانت رکھی اور اس کو دبا لیا، یہ بھی ایک بددیانتی ہے۔ اپنا کام وقت پر نہ کرنا، جو ذمہ لگا رکھا ہے، جس کی معاوضہ ملتا ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ تو یہ مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو امانت داری پر اتنا مطلب ہم نے بحث کی ہے، مقصد یہ ہے کہ امانت داری بھی انسانی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ لوگوں میں امانت دار شخص کا یعنی بہت بڑا مقام ہے معاشرے میں، لوگوں کے سامنے، اللہ کے ہاں تو یقیناً ہے ہی، امانت دار شخص کا بہت مقام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ امانت دار تاجر جو ہے وہ انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ امانت دار شخص اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تو مقام اعلیٰ ہے ہی، اس کا لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اس لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، ہر کوئی قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص امانت دار ہے، اس نے کبھی مطلب امانت میں خیانت نہیں کی، اور یہی اسلام کا جو ہے یعنی ڈیمانڈ بھی یہی ہے اسلام کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دے رکھے ہیں نا، ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو یعنی وہ پرومیننٹ کرو معاشرے میں اچھی کوالٹیز کے ساتھ، ٹھیک، تاکہ لوگوں میں وقار آپ کا بڑھے، ٹھیک۔ تو یہ جو امانت داری ہے یہ انسانی شخصیت کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر چار چاند لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے انسانی شخصیت نکھرتی ہے۔ اچھا، تو سیکنڈ ون مطلب ٹروتھ فلنس، سچائی، وہ تو امانت داری تھی نا، یہ سچائی ہے۔ یہ سچائی انسانی شخصیت کو کیسے ڈیولپ کرتی ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے، پیچھے بحث ہم نے ابھی کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے اتنی یعنی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کے اثر سے جو شیطان، جو فرشتے ہیں جان کے کندھوں پر بیٹھے کرامن کاتبین، یہ 2 میل دور چلے جاتے ہیں، 2 میل دور، اور اس پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اعمال نامہ لکھنا ہوتا ہے پاس رہ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی بھی ہے۔ اچھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا
کہ اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا. کیا؟ ومن کانت فیہ خصلۃ، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی، منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں منافقت کی نشانی پائی جائے گی. حتیٰ یدعھا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. پہلی کیا ہے؟ اذا تؤمن خانہ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. وَإِذَا وَحَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. ہم نے پیچھے روایت پڑھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میں ہر برائی آ سکتی ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور بددیانت نہیں ہو سکتا. اور یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افر الفرا ان یری الرجل عن عینیہ ما لم ترا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی. یعنی اس نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا، لیکن جاگنے کے بعد نہایت انوکھی اور دلچسپ باتیں بتاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. ایسا کرنا گویا اپنی آنکھوں سے جھوٹ بلوانا ہے. یعنی جھوٹ ہے نا. اور جھوٹے شخص کو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی. قالت زففنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض نسائہ فلما دخلنا علیہ اخرج عصا من لبن فشرب منه ثم ناوله امرأته فقالت لا اشتهيه فقال لا تجمعي جوعا وكذبا. اسماء بنت امیس کہتی ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کو حضور کے گھر بھیجا. جب ہم آپ کے گھر آپ کی دلہن کو لیے ہوئے پہنچے تو آپ دودھ کا ایک بڑا پیالہ نکال کر لائے. پھر آپ نے بقدر خواہش پیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواہش نہیں ہے. یہ بیوی نے کہا کہ میں نے نہیں پینا. تو آپ نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. یعنی ضرورت تو تھی لیکن ایسے کہہ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بھوک تو انہیں لگی ہے لیکن تکلف فرما رہی ہیں اس لیے آپ نے جھوٹے تکلف سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جھوٹ ہے اللہ کے تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی. کتنی عبادت کی اس نے، لعنت کی اور شیطان بن گیا. اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی تو وہ کیا بنیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر کوئی وعید ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی غلط کام ہے، اس پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، تو ہم اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ لعنت ہی ہے، یہ کون سا اس نے کون سا لگنا ہے یا اس کی کوئی چوٹ ہوگی. حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان پر بھی تو لعنت ہی ہوئی تھی نا، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہم اس کو کیوں لائٹ لے رہے ہیں. تو پھر حضرت اسید بن حضرمی، حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داود شریف کی یہ روایت ہے کہ کابرت خیانتاً او تحدث اخاک حدیثاً وہو لک بہ مصدق وانت بہ کاذب. سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات کہی اس سے وہ جھوٹی تھی. یعنی وہ تو آپ کو سچا سمجھ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے.
عن عبداللہ بن عامر قال دعاتنی امی یومن، میں ایک دن مجھے میری ماں نے بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فی بیتنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، فقالت، تو میری ماں نے مجھ سے کہا، ہا تعالی آتی کا، میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی، فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے، والدہ سے کہا، ما ارادتی ان تعطیہ، کہ تیرا کیا ارادہ ہے اس کو دینے کا، قالت ارادت ان اعطیہ تمرا، تو میری والدہ نے کہا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں، کھجور دینے کا ارادہ ہے، فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا، اما انک لو لم توتیہ، اگر آپ اس کو کچھ نہ دیتی، شیئن کچھ بھی، کتبت علیہ کذبۃ، تو آپ کا یہ جھوٹ لکھا جاتا، نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو والدین بالعموم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ دینے کے بہانے بلاتے ہیں، حالانکہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹ شمار ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جھوٹ کی فہرست میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو مطلب کچھ نہیں سمجھ سکے، عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ باہر کوئی آ کر اگر کسی نے دروازہ نوک کیا ہے تو اب ہم اس کو نہیں ملنا چاہتے، نہیں جاننا چاہتے، تو بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ گھر پر نہیں ہے، آپ ایک خود جھوٹ اور اوپر سے بچوں سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاق رذائل میں سے ہے جھوٹ بولنا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک طرح سے ہم بچوں کو یہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے، اور بچے بھی پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بھی باہر جا کر جو ہے نا جھوٹ بھی اس طرح سے بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی ہو جائے اور سچ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں، اب سچ بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی ہو گیا، بچے تو بچے نے تو جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا ان کے لیے کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں نا کہ یہ امام راغب رحمہ اللہ کی یہ کتاب ادب المفرد، اس میں کہ لا یصلح الکذب فی جد ولا حزل ولا ان یعد احدکم ولدہ شیئا ثم لا ینجزہ لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ ہی مذاق کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچہ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے، جھوٹ لکھا جائے گا نا کہ دینے کا وعدہ کیا تھا دوں گا نہیں دیا تو جھوٹ لکھا گیا نامہ اعمال میں۔ تو سنن ابو داؤد شریف کی ایک اور بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے تو اس پر اس کے لیے ہلاکت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ باز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کے لیے ہلاکت کا لفظ بولا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ عموماً جو ہمارے سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں نا اس میں جو جگتیں بولتے ہیں وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانا، تو یہ اس حدیث کی زد میں وہ آ رہے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو اس کو مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کو شیئر کرتے ہیں، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے ہنسانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جھوٹ بول کر تو نہ کیا جائے۔ تو ہمارے جو خاص طور پر جو یہ اسٹیج ڈرامے ہیں، ان میں تو آئی تھنک 90% جھوٹ بولا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی وعید سنائی ہے کہ اس کے لیے 3 بار کہا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا وعید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک اور فرمان ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابو داود شریف کی یہ روایت ہے۔ تو آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محفا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مناظرہ بازی نہ کرے اگرچہ وہ حق پر ہو، تو میں اس کے لیے جنت کے گوشوں میں سے ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے تو میں اس کے لیے جنت کے سب سے اونچے حصے کا گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ اب یہ کون ضمانت دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کی ضمانت دے رہے ہیں؟ کہ جو شخص جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے گا تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو سچ کے بارے میں جو ہم نے اتنی بحث کی ہے، اس کا وہی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ کے ہاں عزت بڑھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اس کا مقام بڑھتا ہے، اور دنیا کی نظروں میں وہ اس کا عزت و مقام مرتبہ بڑھتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، معاشرے میں اس کا عزت و وقار اس کی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ جو سچ ہے یہ اسلامی شخصیت کو نکھارنے میں اور پروموٹ کرنے میں وائٹل رول ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی جھوٹا شخص ہے تو ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو جھوٹا ہونے کا طعنہ دیتا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا، بھلے وہ سچی بھی ہو تو بڑی مشکل سے یعنی اعتبار کرتا ہے۔ اس میں مطلب آپ وہ شروع میں چھوٹی کلاسز میں آپ وہ ایک جو ہے نا وہ چرواہا اور بھیڑیے والی کہانی تو سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہانی وہ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا تو جو مورل ہے وہ تو صحیح ہے نا، کہ جھوٹ بول رہا تھا، لوگ اس کی ہیلپ کو آئے، لیکن بالآخر واقعی اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب وہ لوگوں کو بلا رہا ہے لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، تو اس کا بھی نقصان ہو گیا اور اس کے مال کا بھی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس سے کیا ہو، دنیاوی نقصان بھی ہو گیا، آخرت کا نقصان بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ یعنی جنت سے ایک سرنگ دور کر دیا جاتا ہے، وہ سرنگ کئی میل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بدبو سے منہ سے نکلنے والی، جھوٹے کی منہ سے نکلنے والی بدبو سے جو ہے نا وہ
فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھیں کہ سب سے بڑی سے تھی سچائی تھی۔ شاید انبیاء سے انبیاء تو یقیناً سارے سچے ہی ہیں، 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک موقع بھی نہیں آیا کہ جھوٹ بولا ہو۔ ایک دفعہ ابو البختری ابو جہل کے پاس گیا۔ یہ ابو البختری اچھی سوچ کا آدمی تھا۔ مکہ والے جب وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے نا، تو اس کو جب پتہ چلتا کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ اسے لے لیتا تھا۔ اس کے گھر میں 35 بچیاں ایک وقت میں پرورش پا رہی ہوتی تھی۔ غزوہ بدر میں جب یہ کفار کی طرف سے آیا نا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ آیا نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے۔ تو یہ ابو البختری ایک دفعہ ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل کا دروازہ نوک کیا، وہ باہر آیا تو پوچھا گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول ابو البختری گھر میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے اور ابو جہل سے پوچھنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے والا ہوں، مجھے سچ سچ بتانی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا پوچھو۔ تو ابو البختری نے پوچھا کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ اب ابو جہل جو ازلی دشمن تھا، اس نے لات اور عزا کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ محمد سچا ہے۔ یہ ہے گواہی جو ازلی دشمن بھی دیں، اور ہمارے نبی کی صفت کی گواہی ازلی دشمنوں نے دی ہے، ہماری مسلمان بھی نہیں دے سکتے۔ ہم مسلمان کی گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ پیر پاؤں جگہ جگہ پر جھوٹ۔ عموماً کسی مطلب دکانداری میں اگر کسی سے کہا بھی جائے تو وہ بڑی مطلب دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جب جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ بھئی جو قرون اولیٰ کے تاجر تھے، اس تو عثمان غنی، حضرت اپنا عبد الرحمن ابن عوف، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، یہ بھی تجارت کرتے تھے نا، تو یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ پھر اللہ نے کتنا مال دیا ان کو، ٹھیک ہے، 10 کی چیز ہوتی ہے 15 میں دے رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہی جھوٹ، ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو یوں جو سچ ہے یہ ہماری شخصیت کو، یعنی جس کو کہہ لیں کہ پروموٹ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اور معاشرے میں بھی اس کی یعنی وہ کرتا ہے، عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو نیکسٹ ون ہے وہ ہے، یعنی ایک اور جو صفت ہے وہ جو انسان کی شخصیت کو سنوارتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ ہے عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے نا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، ٹھیک ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عادل حکمران ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ انصاف کرنے والے حکمران، صرف حکمرانی نہیں، ہر معاملے میں انصاف کرنے والا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من جُعِلَ قاضیًا فقد ذُبِحَ بغیر سکین، جس کو قاضی سے جج بنایا گیا تو گویا کہ اس کو
بغیر چھری کے ذبح کیا گیا. یعنی یہ اتنا اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے انصاف کرنا، کیونکہ اس سے کسی کو کسی کا حق ملنا ہوتا ہے، کسی کو کسی کے جرم کی سزا ملنی ہوتی ہے. انصاف سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ معاملہ جو معاشرہ ہے یہ یعنی ظلم کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ناانصافی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا یا شامہ تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ان کی حد میں شفاعت کرتے ہو. لو فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ ڈی گریڈ نہیں کیا، نہیں، اسلام کے نظام عدل کا بیان کیا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی نہ چھوڑتا، سزا ملتی. پھر آپ کے سامنے ایک یہودی اور منافق کا معاملہ آیا تھا تو آپ نے یہودی سچا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ منافق ہے، ظاہراً تو کلمہ پڑھتا ہے نا، نو. اب اس نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں انصاف کے لیے، کیونکہ اس کو تو یہ دل میں تھا کہ شاید کہ مجھے کچھ سپورٹ ملے گی، لیکن ادھر تو انصاف ہوگا، سپورٹ تو نہیں ملے گی. تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ سے پہلے آپ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی. یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا؟ تو یہ عدل اور انصاف میں کرنا، اس میں یعنی اپنے اور غیر کی کوئی تمیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اگر مسلم اور غیر مسلم میں معاملہ ہے، غیر مسلم سچا ہے، حق پر ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ نان مسلم ہے. اسلام کا نظام عدل دیکھ لیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ عدالت میں امیر المومنین ہوتے ہوئے عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور دونوں مرتبہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا. وقت کے امیر المومنین ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی چوری کے معاملے میں وہ یہودی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تو قاضی شریح تھے. عدالت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گواہ لاؤ. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا. تو قاضی نے کہا کہ حسن آپ کا بیٹا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے. قاضی کو پتہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچی گواہی دیں گے. لیکن چونکہ اسلامی قانون بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں کرتا، اس نے نہیں کی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا غلام قمبر ہے، یہ گواہی دے گا. اب وہ بھی تابعی تھے، صحابی تھے، لیکن قاضی نے کہا کہ غلام کی مالک کے آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچی گواہی دینی ہے. تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. جب عدالت سے باہر نکلے ہیں یہودی نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا کہ یہ نظام عدل ہے، اس طرح کا انصاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف تو پھر یہ ضرب المثل بن گیا. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ناممکن تھا کہ کوئی معاملہ آئے اور ان دونوں کے درمیان انصاف نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس جب بھی کوئی معاملہ آتا 2 شخصوں کا تو مجھے جیسے یہ سورج نظر آ رہا ہے، مجھے ایسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے اور میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتا تھا.
یہ انصاف، اسلام کا نظام انصاف ہے، عدل ہے، اسی کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ افریقہ کے ممالک میں اسلامی لشکر جہاد کر رہا تھا۔ حضرت قتیبہ بن مسلم سپہ سالار تھے، عیسائی بستیوں کو فتح کر رہے تھے۔ ایک عیسائی بستی کو فتح کیا تو اس کے پادری نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں خط لکھ دیا، اور اس میں لکھا کہ مسلمانوں نے اسلامی قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے قبضہ کیا ہے، اس لیے مسلمانوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو شخص پادری کا شخص خط لے کر گیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کی بیک سائڈ پر لکھ دی، اسلام کے سپہ سالار کو لکھ دیا کہ اپنے میں سے ایک کو قاضی بناؤ، مسلمانوں کا اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دونوں کا موقف سنو اور جو فیصلہ ہو اس پر عمل کرو۔ تو جب وہ واپس گیا خط دیا تو اس وقت تک حضرت قتیبہ بن مسلم سپہ سالار وہ تو فوت ہو چکے تھے، اور نئے سپہ سالار تھے، ان کو خط دیا، انہوں نے اپنی لشکر میں سے ایک شخص کو قاضی بنا دیا، اور اس نے دونوں جو ہے نا پارٹیز ان کو نوٹس جاری کر دیے، یہودی عیسائی بھی آ گئے اور مسلمان بھی۔ ابھی کیا موقف ہے؟ عیسائیوں نے، پادری نے کہا کہ مسلمانوں نے اسلامی قانون پورے نہیں کیے ہماری بستی پر قبضہ کرتے ہوئے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کسی علاقے میں تو انہیں قبضہ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو اسلامی لشکر نے ہمیں دعوت نہیں دی، اسلام کی بغیر دعوت کے قبضہ کر لیا۔ تو قاضی نے اسلامی لشکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی عیسائی بستیاں ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی تو انہوں نے مطلب قبول نہیں کی، تو ہم نے کہا کہ شاید یہ بھی نہیں قبول کریں گے، تو ہم نے دعوت نہیں دی اور قبضہ کر لیا۔ تو قاضی نے اسی وقت فیصلہ لکھا کہ مسلمان فوری طور پر یہ بستی خالی کر دیں، کیونکہ قوانین پورے نہیں کیے گئے۔ اب مسلمان وہ علاقہ خالی کر کے جا رہے ہیں بستی، اور وہ قاضی خود بھی اپنا سامان اٹھائے جا رہا ہے ساتھ۔ بستی سے نکلے ہیں، تھوڑی دور گئے ہیں، پیچھے وہی پادری اور بستی کے بڑے لوگ آ گئے، ہم آپ کو واپس لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، پہلے ہم سے خالی کروا لیا، اب لینے کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگے کہ ہم اسلام کے نظام عدل سے متاثر ہوئے ہیں کہ ایسا نظام عدل کسی اور مذہب میں، ایون کہ ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ساری بستی والوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہمیں مسلمان کرو اور آپ ہمارے ساتھ رہو۔ یہ تھا اسلام کا نظام عدل، ٹھیک ہے، اس پر اگر عمل کرنا ہے، اور ایسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر معاملے میں۔ یعنی والدین ہیں، انہوں نے اولاد میں انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ جس شخص نے، ماں باپ نے اپنی اولاد کے حق میں انصاف نہیں کیا ہوگا ساتھ، تو وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا جسم کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہوگا، یعنی جیسے فالج سے ختم ہو جاتا ہے ایسے ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس نے اپنی اولاد میں انصاف نہیں کیا۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے جمع عدل ہوگا نا، یعنی قاضی یا جج، ان کو اللہ کے دربار میں ان کی پیٹھ پیچھے ہاتھ باندھ کر لے جایا جائے گا۔ اگر انہوں نے انصاف کیا ہوگا تو ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان بندے ہاتھوں کے ساتھ ہی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جن لوگوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ یعنی انصاف کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اب یہ جو عدل ہے یہ انسانی شخصیت کو کیسے سنوارتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص انصاف کی بات کرے گا
تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھے گی، پھر لوگ زیادہ تر اسی کی طرف اپنے معاملات جو ہے نا وہ ریفر کریں گے، اور معاشرے میں بھی اس کا ایک مقام ہوگا، عزت بڑھے گی۔ اللہ کے ہاں تو یقیناً اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا ہی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کر رہا ہے، یہ تو ہوگا ہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ اس معاشرے میں بھی کرے گا۔ اور جو شخص ناانصافی کرتا ہے، مثال کے طور پر ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، عدل ہے، عدالتوں کا جو نظام ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری جو لاہور میں ہائی کورٹ میں جو اسسٹنٹ کمشنر تھا شہر کا، اس نے ایک دکاندار کو 3 دن کی سزا سنائی کسی وجہ سے، وہ جیل چلا گیا، اور وہ بیچارہ 6 سال بعد رہا ہوا ہے۔ یہ تو انصاف کا قتل ہے، لعنت ہے ایسے انصاف پر۔ پھر بہاولپور کے 2 قیدی تھے، 20 سال بعد عدالت نے ان کو بری کیا، قتل کے کیس سے عدالت نے بری کر دیا، بے گناہ قرار دے کر۔ جب ان کی جو روبکار ہے بہاولپور عدالت میں جیل میں پہنچی، تو پتہ چلا کہ وہ تو 2 سال پہلے ہی ان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ انصاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے جو ہے نا وہ تباہ ہو گئیں کہ جب وہ کسی بڑے کو پکڑتی تھیں تو چھوڑ دیتی تھیں، اور جب کسی کمزور کو پکڑتی تھیں تو اس کو سزا دیتی تھی، جیسے ہمارے ہاں ہماری عدالتیں آج کل کر رہی ہیں نا، کہ ایک پارٹی کا جو کرتی رہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، حکومتی پارٹی، اور دوسروں کو وہ ذرا سا بھی کچھ کریں تو ان کو پکڑ کر جیل میں۔ یہ تو ناانصافی نہیں ہے، بالکل غلط۔ بلکہ ہماری عدالتیں بھی مجبور ہیں، ان سے زبردستی فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ ہماری عدالتیں فیصلے کرتے نہیں ہیں، کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انصاف پاکستان سے، ہمارے ملک سے انصاف کا جنازہ کب کا نکل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں انصاف کا نام لینا اب تو مطلب بہت شرمندگی سی آتی ہے کہ انصاف کا پاکستان سے کیا تعلق ہے، پاکستانی عدالتوں سے کیا تعلق ہے۔ معاملے کو جان بوجھ کر لٹکاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ تنگ آ کر چھوڑ جائیں گے، اور ہمیں اس سے کچھ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری ہر عدالت کو ہمارے پاکستان کے عوام برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ کہ ان میں انصاف نہیں ہے۔ ہمارے ججوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں کرتے۔ تو انصاف کرنے والا جو ناانصافی کرتا ہے، اس سے اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں بھی عزت نہیں ہوتی، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو انصاف کرتا ہے اس کی معاشرے میں بھی قدر ہوگی، اللہ کے ہاں بھی عزت ہوگی، اور دنیا بھی اس کی کامیاب ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ کے پاس سے بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ جو عدل ہے نا، یہ بھی اسلامی شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی انسانی شخصیت نکھرتی ہے اور انسانی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس طرح سے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل ہوتا ہے، حکم پر عمل ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدل کرنے کا اور انصاف کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت انصاف کرنے کی، اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھلے انصاف کرو، کہ انصاف کرنے میں ہمیں کسی کی دشمنی، مطلب تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے، انصاف سے نہ روک دے، بلکہ اگر انصاف کرو
بھلے وہ آپ کے خلاف جائے، آپ کے ماں باپ کے خلاف جائے، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف جائے، لیکن کرنا انصاف ہے ہر صورت میں. تو جب انصاف کریں گے تو معاشرہ میں پرامن ہوگا، اور انصاف کرنے والوں کی جو ہے عزت ہوتی ہے معاشرے میں بہت بڑی، اللہ کہ ہاں بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، لوگوں میں بھی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس کو آپ سن لیں اور پڑھ لیں، اور کوئی سوال ہوگا تو اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.